الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلة ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر سامعین اور میرے اساتذہ اکرام، آج کا میرا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے ہم سب جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے کے اندر روزمرہ اخبارات کی رونق زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے کی وجہ سے اپنی نئی نویلی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو جلا کر خاک کر دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ عورت اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کرتا وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنائی بخشی، اسی کے دم سے نظارے میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دارے پانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے اس میں زیادہ تر صنف نازک ہی پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کبھی دنیا والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو متہم کر کے جنگلوں کی کھاد چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو اسلام لانے کے پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ اسے پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ ترکور کیا جاتا تھا۔ حضرات، آج بھی ان معصوم اور دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہے، آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ یہ بات پوری دنیا پر روزے روشن کی طرح آیا ہے، جب بھی کسی گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے اس وقت سے لے کر والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے۔ جب ماں باپ اپنے گلاب کو سجانے کے لیے کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، ذرا کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو، سید الانبیاء تاجدار بطحہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لالی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہو رہا ہے۔ جسم پر جو چادر ہے اس پر 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شیر خدا حیدر قرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے۔ جہیز میں ایک بستر، ایک چکی، 2 مٹکے پر مشتمل سا مختصر سا سامان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا
ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا رکھنے والوں، ذرا کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی اسد اللہ تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس منحوس جہیز کی بیماری سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔